انسان پیدائشی اور فطرتی طور پر کمزور ہے. اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کلکم خطاؤن، تم سب کے سب گناہ گار ہو. وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے گناہوں کی دو کیٹیگریز بنا دی، ایک صغیرہ ایک کبیرہ. دونوں کی معافی کا طریقہ اللہ نے الگ رکھا ہے. صغیرہ گناہ کی معافی اللہ نے اس طرح رکھی ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، جب بھی نیکیاں کرو گے تمہاری نیکیاں تمہارے صغیرہ گناہ کو مٹا دیں گی. آپ علیہ السلام نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی، اے ابو ذر اتبع السیئۃ الحسنہ، جب بھی تم سے گناہ ہو جائے اس کے بعد فوراً نیکی کیا کرو. فإن الحسنۃ تمحوها، تمہاری نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی. کبیرہ گناہ کی معافی کا طریقہ اللہ نے الگ رکھا ہے. اللہ نے اس کے لیے توبہ کو شرط رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں. اس آیت میں غور کریں کہ اللہ نے یا عبادی الذین، اے میرے بندے کہا ہے. یہ کیوں کہا ہے؟ انسان کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے شفقت بھرے اور محبت بھرے انداز میں اللہ نے یہ کہا ہے. ایسا نہیں کہا کہ اے میرے مجرم، اے میرے نافرمان، بلکہ شفقت کا اور محبت کا اظہار کیا ہے. جیسے والدین اپنے چھوٹے بچے کی غلطی کو معاف کرتے ہیں، اس کی سرزنش نہیں کرتے کیونکہ وہ اس کے بچپن کا لحاظ کرتے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے محبت بھرے انداز میں کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقسیم کیا ہے. اب اس ایک حصے کا جو اثر ہے وہ مخلوقات کے اندر ظاہر ہو رہا ہے، حیوانات کے اندر بھی، انسانوں کے اندر بھی. آپ دیکھیں کہ کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں سے کس قدر محبت کرتی ہیں، اور اگر وہ بچہ بچھڑ جائے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے اور شدت سے اس کے انتظار میں رہتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ جس کے پاس 99 حصے رحمت کے ہیں وہ کس قدر بے قرار ہوتا ہے، وہ کس قدر انتظار کرتا ہے اپنے بندے کا. جب بندہ اس کے راستے سے بھٹکتا ہے وہ انتظار میں رہتا ہے، اور جب ماں کو بچھڑا ہوا بچہ واپس ملتا ہے وہ کس قدر خوشی اور چراغاں کرتی ہے. ایسے ہی میرا رب بھی جب اس کو اپنا بھٹکا ہوا بندہ واپس ملتا ہے اور وہ واپس اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ماں سے زیادہ چراغاں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ ہے اللہ کے اپنے بندے کے ساتھ محبت. آج محبت کی جب داستان بیان کی جاتی ہے تو لیلا مجنون کے قصے کو مثال کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. لوگ اللہ کی محبت کو بھول جاتے ہیں. جو اللہ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ ہے وہ لازوال ہے، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو اللہ کی محبت کو یاد رکھنا چاہیے بندے کو، تاکہ گناہ کرتے وقت انسان کو شرم آئے کہ میرا رب میرے سے کتنی محبت کرتا ہے اور میرے گناہوں کے باوجود میری سرزنش نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ توبہ کا طریقہ بیان کرتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللہ کہتے ہیں جس بندے نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، کبیرہ گناہ کیے ہیں، صغیرہ گناہ کیے ہیں، اس کو 3 کام کرنے چاہیے. پہلا کام، جو گناہ ہوئے ہیں اس پر شرمندگی ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا کام کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اس گناہ کو عادت نہ بنائے. اور تیسرا کام وہ استغفار کرے، زبان سے بولے اے اللہ میری توبہ، مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا. یہ معافی کا طریقہ ہے، یہ ہے توبہ کا طریقہ، گناہوں سے معافی کا طریقہ. یہ کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور انسان کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہو. یہ ہے اللہ کی توبہ کی قبول کرنے کی شرط. تو یہ توبہ لمبے چوڑے وظیفوں کا نام نہیں ہے، 100 رکعت نفل پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ 1 منٹ کا نام توبہ ہے کہ آپ نے 3 کام کرنے ہیں. پچھلے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے، اور زبان سے 1 مرتبہ یہ کہنا ہے کہ اے اللہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی جو معافی ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ پچھلے سارے کھاتے مٹا دیتا ہے. انسانوں کی معافی کی طرح نہیں ہے کہ غلطی کے بعد اگر کوئی انسان کسی کو معاف بھی کر دے وہ داغ دھبا اس کے اوپر رہتا ہے. کسی وقت ایسا آتا ہے کہ انسان پھر اس کو عار دلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ پچھلے کھاتے کو مٹا دیتا ہے، پھر انسان کو عار نہیں دلاتا ہے. وہ لوگ جو گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں
اور گناہوں کی عادت ڈال لیتے ہیں اور گناہوں پہ سر عام جسارت کرتے ہیں اور اللہ کے مقابلے پہ اتر آتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان سے غافل ہو گیا، یا عام لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اگر ظالموں کی پکڑ نہیں کر رہا تو اللہ ظالموں سے غافل ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک مدت تک کے لیے مہلت دیتا ہے۔ وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب، لیکن جب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے یا عذاب آ جاتا ہے، فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا، تو یہی ظالم لوگ جو اکڑتے تھے دنیا کے اندر، ان کی اکڑ نکل جاتی ہے اور یہ رب کے آگے گریہ زاری کرتے ہیں، اے ہمارے رب اخرنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی مہلت دے، ہم سے اس عذاب کو ٹال دے، کچھ عرصے کی ہمیں دوبارہ مہلت دے دے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے ما لکم من زوال، تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں زوال نہیں آ سکتا، تم اللہ کو عاجز کر دو گے، تم متکبر بنے پھرتے تھے اور تم اپنے آپ کو دنیا کے اندر طاقتور سمجھتے تھے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، آج تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر موقع دیا ہے، اللہ کی محبت سے فائدہ حاصل کرو اور اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ۔ یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ موقع ہے، مرنے سے پہلے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے جب تک کہ غرغرہ کی کیفیت لاحق نہ ہو جائے، یعنی سانس آپ کے حلق میں آ کے نہ اٹک جائے، اس سے پہلے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے۔